اس بندے کے جسم کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قُلْ مَتَىٰ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ حَتَّىٰ يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الْفَرْعِ، فرمایا لوگوں یاد رکھو جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے، اللہ کے خوف سے روتا ہے، اس کی آنکھوں سے جب آنسو کی لڑی جاری ہوتی ہے تو اس کے اوپر جہنم کی آگ ایسے حرام ہو جاتی ہے، وہ جہنم میں اس طرح نہیں جا سکتا جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، ایسے ہی رب کی یاد کے اندر رونے والا جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تقائف الاخبار کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے مصنف علیہ رحمہ نے، آپ کی بات نقل کرتے ہیں کہ کل بروز قیامت جب گنہگار کو لایا جائے گا، جب اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، نامہ اعمال کو تولنے کے بعد جب اس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، برائیاں زیادہ ہوں گی، تو پھر اس کو رب الجلال جہنم کے اندر ڈالنے کا حکم ارشاد فرمائے گا۔ کعب بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، آپ نے یہ بات نقل فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب ایک بندے کو لایا جائے گا، ایک گنہگار شخص کو لایا جائے گا، ایک بدکار شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، جب اس کے اعمال کو میزان کے اوپر رکھا جائے گا، جب اس کے اعمال کو تولا جائے گا تو اس کے نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، برائیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ رب ذوالجلال اپنے فرشتوں کو حکم ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں، اس گنہگار بندے کو، اس سیاکار بندے کو، اس بدکار بندے کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ وہ فرشتے اس گنہگار بندے کو پکڑ کر جب جہنم کی طرف لے جائیں گے، جب جہنم کی طرف رخ کریں گے، جب جہنم کی سب چلیں گے تو اس بندے کی آنکھوں کا ایک بال رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ جی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال فرمائے گا ذرا بولنا، وہ بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ جی تیرے نبی الاجمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، یہ وعدہ فرمایا تھا کہ جو بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک آنسو بہائے گا، رب ذوالجلال اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما کر جنت میں داخل فرما دے گا، اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب وہ بال یہ بات عرض کرے گا، یہ عرضی پیش کرے گا، یہ سوال پیش کرے گا تو رب ذوالجلال اپنے فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا، اے جہنم کے فرشتوں میرے اس بندے کو چھوڑ دو، سبحان اللہ، میرے اس بندے کو چھوڑ دو۔ رب ذوالجلال جنت کے فرشتوں کو بلائے گا، جنت کے فرشتوں کو بلا کر فرمائے گا میرے اس بندے کو پکڑ کر سیدھا جنت کے محل کے اندر داخل فرما دو، سبحان اللہ۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس حشر کے پورے میدان کے اندر یہ صدا بلند کریں گے، یہ آواز بلند کریں گے کہ رب ذوالجلال نے فلاں بن فلاں کو ایک آنسو کی وجہ سے بخش دیا ہے، سبحان اللہ۔ سامعین عزیز وقار، کل جب بروز قیامت جب جہنم کی آگ بھڑکے گی، جہنم کی آوازیں آنے لگے گی، جہنم کی چنگاریاں آئیں گی تو اللہ کے قرآن ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، فرمایا کہ کل بروز قیامت جب ہر گروہ، ہر امت گھٹنوں کے مذہب کی بارگاہ میں پیش ہوگی، ہر گروہ کو اس کے عمل کی طرف بلایا جائے گا، اس وقت جہنم کی آگ اور تیز ہو جائے گی، جہنم کی آگ بڑھتی ہوئی آگے بڑھتی جائے گی، آگے بڑھتی جائے گی۔ جب امت محمدی کی طرف رخ کرے گی تو ہر بندہ نفسی نفسی کی آواز لگائے گا، تو پھر نفسی نفسی کی آواز کے بعد جب حضور کی بارگاہ میں لوگ یہ صدا کریں گے، یا ربی نفسی، یا ربی نفسی، تو اللہ کے نبی فرمائیں گے یا رب اے امتی، اس وقت بھی اللہ کے نبی اس کٹھن مرحلے کے اندر اپنی امت کو نہیں بھولیں گے بلکہ اپنی امت کو گلے سے لگائیں گے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سفارش کروا کر اپنے گنہگار غلاموں کو